باطل نظام کے مقابلے میں کون سا نظام؟ اسلامی نظام. اور یہی اسلامی نظام قائم کرنا یہ تمام انبیاء کا بھی مقصد، یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا خلاصہ، اور اس امت کا مقصد بھی یہی ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اس وقت اسلامی نظام نہیں ہے ملک میں، باطل نظام یہاں مسلط ہے. تمہاری عدالتوں میں اسلامی نظام نہیں ہے، اور اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. تمہاری رب کی قسم، یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے اے پیغمبر جب تک آپ کو اپنے فیصلوں میں حاکم تسلیم نہ کرے. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے نازل کردہ کتاب پر فیصلے نہیں کرتے یہ کافر ہے. جو اللہ کے نازل کردہ کتاب پر فیصلے نہیں کرتے یہ ظالم ہے. جو اللہ کے نازل کردہ کتاب پر فیصلے نہیں کرتے یہ فاسق ہے. لوگوں، ہمارے ملک میں فیصلے قرآن پہ نہیں ہو رہے ہیں، انگریز کے نظام کے مطابق ہو رہے ہیں. ہماری ملک میں نظام معیشت سودی نظام ہے، اسلامی نظام نہیں ہے. ہمارے ملک میں نظام تعلیم اسلامی نظام تعلیم نہیں ہے. ہمارے ملک میں نظامی سیاست نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ سیاست نہیں ہے، انگریز کی سیاست ہے. اس نظام کے خلاف بغاوت کرنا، اس نظام کو بدلنا، یہ روزے کا پیغام ہے. اور ہر نماز کے آخر میں جب آپ دعا مانگتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ مجھے دنیا حسنہ عطا فرما. یہ دنیا حسنہ کیا ہے جس کی آپ دعا کرتے ہیں؟ دنیا حسنہ کا مطلب اسلامی نظام ہے. دنیا حسنہ کا مطلب قرآن کا نظام ہے. اسلام کے نظام میں عدل ہے، اسلامی نظام میں انصاف ہے. آج اگر آپ کے ملک میں انصاف نہیں ہے عدالتوں میں، اس لیے نہیں ہے کہ ملک میں اسلام کا نظام نہیں ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی چوری کرے تو میں اس کو بھی سزا دوں گا. ہمارے اسلامی تاریخ کا ایک مشہور قاضی ہے، قاضی شریح. ایک بار اس کے بیٹے نے ان سے مشورہ کیا کہ ایک آدمی کا میرے اوپر کچھ معاملہ ہے تو ہم آپ کی عدالت میں آنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو سارا کیس بتاتا ہوں کہ اگر میں ٹھیک ہوں تو آپ مجھے کہہ دیں، اگر میں غلط ہوں تو پھر آپ بھی مجھے بتا دیں. تو اس نے جب پورا معاملہ سن لیا تو قاضی شریح نے فرمایا کہ آپ عدالت میں آنا. اور جب وہ عدالت میں آ گئے اس نے دوسرے فریق کو بھی سنا اور فیصلہ اس مخالف کے حق میں دیا. اور اس کا بیٹا روتا ہوا اپنی امی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میرے والد نے میرے ساتھ کتنی زیادتی کی. رات میں نے اس کو ساری کہانی بتائی، اگر میں حق پر نہیں تھا تو مجھے بتاتے. قاضی شریح نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ اگر میں آپ کو بتاتا کہ آپ حق پر نہیں ہیں تو آپ نے اس آدمی کے ساتھ معاملہ طے کرنا تھا، اور اس صورت میں اس کو حق نہیں ملنا تھا. آپ نے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر فیصلہ کرنا تھا. یہ اسلامی عدالت ہے. آج ہمارے ملک میں عدالتی نظام اسلامی نہیں ہے. جس ملک میں مظلوم کو بھی لاکھوں روپے قاضی کو، اگر قاضی نہ ہو تو پھر وکیل کو دینے ہوتے ہیں، اور انصاف کی کڑکی سونے کے چابی سے کھلتی ہو، یہ انصاف نہیں ہے، یہ عدالت نہیں ہے. اس لیے ظالمانہ نظام کے خلاف روزے کا پیغام یہی ہے کہ جہاد کرو، جدوجہد کرو. ہمارے ملک میں غربت کیوں ہے؟ ہمارے ملک میں کچھ لوگ فٹ پاتھوں پر کیوں سوتے ہیں؟ ہمارے ملک میں کچھ لوگوں کی کتے
پلاؤ کھاتے ہیں اور کچھ لوگ نانی شبینہ کے محتاج ہے، اس لیے کہ غیر اسلامی نظام کی وجہ سے دولت کا غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ ہم وہ نظام چاہتے ہیں کہ رات کے اندھیروں میں وقت کا حکمران غریب کی تلاش میں نکلے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے اور روتا ہے کہ میرے رب، اگر کوئی فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی پیاس سے مرتا ہے، بھوک سے مرتا ہے، اس کے بارے میں مجھ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ یہ اسلامی نظام ہے، یہ عدل کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اس لیے نافذ کیا کہ معاشرے سے ان ظلم کا خاتمہ ہو۔ آج ہمارے ملک میں ظلم ہے، تو میں ابھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے دلوں میں اگر اس نظام کے خلاف اٹھنے کا جذبہ ہے، اگر اس ظلم کے خاتمے کے لیے آپ کمر بستہ ہے، اگر آپ اس ظالمانہ نظام کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہے، جدوجہد کے لیے تیار ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے اور روزے کا مقصد سمجھا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج امت مسلمہ مشکل سے دوچار ہے۔ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، افغانستان میں ظلم ہو رہا ہے۔ رمضان میں کابل کے ہسپتال میں گائنی وارڈ میں حملہ ہوا اور ایسے ماؤں کو بھی قتل کیا گیا جو زچگی کے وقت درد میں مبتلا تھے، لیکن پولیس وردی میں وہاں بھی لوگ پہنچ گئے۔ مسلمان مر رہے ہیں، فلسطین میں مر رہے ہیں، شام میں مر رہے ہیں، عراق میں مر رہے ہیں، کشمیر میں مر رہے ہیں۔ ہمارے بچے یتیم ہو رہے ہیں، ہمارے بستیاں جل رہی ہے، ہمارے مائیں بیوائیں ہو رہی ہے۔ تو 57 اسلامی ممالک موجود ہے، لیکن 57 اسلامی ممالک کے باوجود بھی صبح اور شام ہمارے بستیاں برباد ہو رہی ہیں۔ جہاں بھی کوئی رونا دھونے والا آدمی ہے وہ مسلمان ہے، جہاں بھی کسی خاتون کی چیخیں آسمان تک پہنچ رہی ہے وہ مسلمان ہے، جہاں بھی کوئی بچہ رو رہا ہے وہ مسلمان ہے۔ اور 57 اسلامی ممالک، اس لیے کہ ساری اسلامی دنیا میں ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جہاں مکمل اسلامی نظام ہو۔ ہم اور سے گلہ نہیں کرتے ہیں، خود ہمارے ملک میں اسلامی نظام نہیں ہے، خود ہمارے ملک میں عدالتوں میں، سیاست میں، معیشت میں اللہ کا دین غالب نہیں ہے۔ تو آج کا دن بہت مبارک دن ہے، آج عید کا دن ہے، یہ عزم نو کا دن ہے، یہ ارادے کا دن ہے، اور آپ اتنے بڑے پیمانے پہ، اتنے بڑے تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ جو لمحے گزر گئے وہ تو گزر گئے، آئے نا آج اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر وعدہ کرتے ہیں کہ جس دین کے خاطر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے شب ابی طالب میں 3 سال قید برداشت کیا، جس دین کے خاطر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، جس دین کے خاطر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک اور مجبوری کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے تھے، جس دین کے خاطر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب شہید ہو گئے تھے، جس دین کے خاطر صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ نچاور کیا تھا، میں بھی آج عزم کرتا ہوں کہ میں اپنی بقیہ زندگی اس دین کے سربلندی کے لیے گزاروں گا۔ اللہ آپ سے یہی وعدہ لینا چاہتا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانیاں، میری زندگی اور میری موت یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بس میرے بھائیوں، آپ اس عزم کے لیے، اس ارادے کے لیے، یہ نیت باندھنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟
آج یہی عزم کر لے، یہی ارادہ کر لے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے نہ جہاد کیا ہو اور نہ جہاد پر جانے کا عزم کیا ہو، چاہے وہ یہودی مرے چاہے نصرانی مرے، سب سے مقدس اور پاک جہاد اللہ کا یہ دین غالب کرنا ہے۔ میں اسی پیغام کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ اس رمضان کے مہینے میں ایک رات ایسی بھی تھی جس کو اللہ نے لیلۃ القدر کا نام دیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر